عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے اوصاف اور محاسن بیان کرنے چلے ہیں۔ شیخ عبدالقادر جیلانی کا نام تصوف کی تاریخ میں، کرامت کی تاریخ میں ایک سنہرا اور ایک بے مثال نام ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ ہیں یہ عربی عجمی و نسل، لیکن ان کی تواضع اور ان کی عاجزی اور ان کے اخلاق نے عالم عجم کے ساتھ ساتھ عالم عرب کو بھی ورطہ حیرت میں ڈال دیا ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی اپنے وقت کے انتہائی زیادہ متصوف اور زہد کے اعلیٰ اور بلند و بالا مقام پر فائز ہونے والے یہ عظیم شیخ ہیں۔ شیخ عبدالقادر جیلانی کو صدیاں گزر چکی ہے، ان صدیوں کے گزرنے کے باوجود بھی آج بھی عالم عرب، آج بھی عالم عجب ان کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیتا ہے۔ اور شیخ عبدالقادر جیلانی یہ وہ عظیم انسان ہیں کہ بغداد کے اندر آ کر انہوں نے اپنا ایک علمی، دینی اور تصوف اور مجاہدہ اور تقوی کا جو سلسلہ قائم کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بھی یہ ایک بات منظور تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بغداد کو تصوف کا، روحانیت کا مرکز بنانا تھا، اور یہ ایک طریقہ چلا آ رہا ہے، اور یہ صدیوں سے آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج 14 صدیاں گزر رہی ہے، اور پھر کل قیامت بھی آ جائے گی۔ اس طویل عرصے میں اللہ تعالیٰ نے ہر علاقے کے حساب سے، ہر علاقے کے بود و پاش کے حساب سے، وہاں کی ثقافت کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے ضرور بالضرور کسی ولی کو بھیجنا ہوتا ہے، کسی نبی کو بھیجنا ہوتا ہے جو اس قوم کی اصلاح کا بیڑا سنبھالتا ہے، اس قوم کی اصلاح کے لیے اپنے آپ کو دن اور رات، اپنی زندگی کو وقف کر دیتا ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی وہ شخص ہے کہ جن کے ہاتھ پر 5000 عیسائیوں نے اسلام قبول کیا ہے، بلکہ لکھنے والوں نے تو بڑی عجیب بات یہ لکھ ڈالی کہ شاید ان کی کوئی مجلس ایسی خالی نہیں تھی کہ جس پر عیسائیوں نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول نہ کیا ہو۔ ان کے تواضع، ان کی عاجزی، ان کے احسان، ان کے اخلاق کے بارے کے اندر ابو حرادہ رحمہ اللہ نے ایک عجیب بات یہ لکھی ہے کہ دائم الذکری، یہ ہر وقت ذکر کے اندر مشغول رہا کرتے تھے، رقیق القلبی، قلب کے اعتبار سے انتہائی نرم گو تھے، اور پھر آگے انہوں نے یہ لکھا ہے ما رأت عینای احسن خلقا، میری آنکھ نے آج تک ان سے زیادہ اچھے اخلاق والا نہیں دیکھا، ولا اوسع صدرا، ان سے بڑا وسیع سینے والا نہیں دیکھا، ولا اکرم نفسا، اور ان سے زیادہ اچھا اکرام والا میری آنکھ نے آج تک نہیں دیکھا۔ اور انہوں نے پھر یہ بات بھی لکھی ہے، انہوں نے فرمایا ہے کہ ان کے تواضع کا عالم یہ ہوا کرتا تھا کہ چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی اگر ان کے پاس آ جاتا اور آ کر ان کو مخاطب ہو کر کافی دیر تک کھڑا کر دیتا تو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ اپنی جگہ سے ہٹتے نہیں تھے، اور اس بچے کی طرف ہماتن گوش ہو کر، متوجہ ہو کر وہ اس بچے کی بات سنا کرتے تھے۔ اور یہ در حقیقت وہ بات ہے جس بات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کافی دیر اپنے مخاطب کی طرف متوجہ ہو کر کھڑے رہا کرتے تھے، اور جب تک وہ مخاطب از خود اپنے چہرے کو پلٹ نہیں لیا کرتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مخاطب سے پیچھے نہیں ہٹا کرتے تھے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی چونکہ عالم تھے، اور عالم کے بارے میں کیا بات آئی ہے؟ یہی بات آئی ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ تو جو صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ نے ان کی تقلید فرمائی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یہ بات بھی بڑی عجیب آتی ہے کہ مکہ والے یہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ یہ رسول کیسے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ہاں تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ان کا ایک بہت بڑا تخت ہونا چاہیے تھا، ان کے آس پاس پروٹوکول ہونا چاہیے تھا، ان کے آس پاس وزیروں کی فوج ہونی چاہیے تھی،
ہم تو دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ بازاروں کے اندر بھی ہمارے ساتھ چلتے ہیں، وہ خرید و فروخت بھی کرتے ہیں۔ اگر کوئی عام بوڑھی اماں جا رہی ہوتی ہے، اس کے سر پہ اوپر کوئی گٹھڑی رکھی ہوئی ہوتی ہے سامان کی، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سامان کو بھی اٹھا لیا کرتے ہیں۔ اس لیے چونکہ یہ سادہ زندگی اختیار کرنے والے ہیں، لہٰذا ہم اس رسول کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کفار مکہ کے اعتراض کو باقاعدہ نقل بھی کیا ہے۔ ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کیا ہو گیا ہے اس رسول کو کہ جو رسول ہمارے ساتھ بازاروں کے اندر بھی جاتا ہے اور ہمارے ساتھ کھانا بھی کھاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات کی باقاعدہ تقلید کرنے والی ذات تھی، اور یہ ذات کوئی معمولی ذات نہیں تھی۔ ان کے بارے میں مورخ نے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے، انہوں نے فرمایا کہ دیکھو ان کا پس منظر معلوم کرنے کے لیے ذرا دیکھیں پیچھے کی طرف، ان کا بیک گراؤنڈ معلوم کیجئے۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک شخص گزرا ہے تاریخ میں جن کا نام ابو صالح تھا، یہ علم کے سفر پہ رواں دواں تھے، علم کے سفر پہ جا رہے تھے۔ جانے اولیاء موبائل موبائل موبائل، کبھی کیمرے والا، کبھی ٹی وی والا، تو کبھی ڈوئل سم۔ مگر ٹھہریے، اسلامک برانڈز آپ کے لیے لے کر آئے ہیں سب سے علیحدہ موبائل MQ3300۔ MQ3300 میں عام موبائل کے تقریباً تمام فنکشنز موجود ہیں، جیسا کہ SMS اینڈ آل مینو ان عربک اینڈ انگلش، GSM 900، DCS 1800، فون بک، کال ہسٹری، SMS، MMS، چیٹ، وائس میل، وائس ریکارڈر اینڈ پلیئر، GPRS اینڈ انٹرنیٹ، ٹرو کلر LCD، TST، بلوٹوتھ، FM ریڈیو، 1.3 میگا پکسل کیمرہ، SD کارڈ سپورٹ، امیج ویور، اسکرین سائز 2.4 انچ، MP3، MP4، سلم اینڈ کمپیکٹ ڈیزائن۔ یہ وہ فنکشنز ہیں جو آپ کسی بھی عام موبائل فون میں پا سکتے ہیں، مگر آپ کے اسلامک موبائل میں ہم نے خاص آپ کے لیے شامل کیے ہیں ڈوئل سم فنکشن، یعنی دونوں سمز کام کریں ایک ساتھ۔ پورا قرآن مجید فرقان حمید، جسے آپ سن سکتے ہیں 7 مختلف قاری صاحبان کی آوازوں میں، ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ دنیا کی 25 زبانوں میں قرآن کی ٹرانسلیشن یعنی ترجمہ، جن میں اردو بھی شامل ہے۔ قرآن کی تفسیر، احادیث کی 30 کتابیں بھی آپ کے اسلامک موبائل میں شامل کر دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا کے کسی بھی شہر یا ملک میں قبلہ ڈائریکشن کے ساتھ ساتھ نماز کے اوقات بھی اور نماز کے وقت آگاہی کے لیے الارم۔ ہم لوگ دنیا میں عام موبائل خریدنے پر کتنا خرچہ کرتے ہیں، تو آئیے ابھی اسلامک موبائل کا یہ جدید موبائل صرف 14,999 روپے میں خرید کر دین سے قربت کا بھی ذریعہ بن جائیں۔ اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے پورے پاکستان سے ابھی مفت کال کریں 0800-12112 0800-12112۔ اپنے آرڈر کی تیز ترین ڈلیوری کے لیے ابھی کال کریں یا SMS کریں 0321-5822-191 0345-5355-755 0300-5262382 0333-517-2919 0300-9539-192۔ صدیوں پرانے طریقوں سے بالوں کو نکالنا انتہائی مشکل، صبر آزما اور تکلیف دہ عمل ہے، مگر اب پیش خدمت ہے ایک ایسی مشین جس کی مدد سے آپ چہرے یا جسم کے کسی بھی حصے سے بالوں کو صرف چند سیکنڈ میں ہی ختم کر سکتے ہیں، وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ پیش خدمت ہے دور جدید کی حیرت انگیز ایجاد وزٹ۔ ایک ایسی حیرت انگیز ایجاد ہے جو کہ بالوں کو صرف اپنی طرف کھینچتی ہے، ان کو پکڑتی ہے اور ان کو جڑوں سے نکال دیتی ہے اور بالوں کو دوبارہ نکلنے سے روکتی ہے۔ وزٹ بالوں کو مقناطیس کی طرح اپنی طرف کھینچتی ہے،